Assalamualaikum. Hello, hi, namaste. Hope you are fine and healthy. As you know, we always try to connect you with the people who are doing great in their lives, inspiring the world. Today we have Hamid Saeed. He is an international image and consultant from New York. He has dressed many politicians, businessmen, and Fortune 500 companies. He has 2 decades of experience. He also conducted many training sessions in a lot of universities and training institutes. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں آسما؟ تو میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ میں بڑا منفرد کام کر رہا ہوں اور ایکچولی اٹ از بہت ہی یونیک کام ہے. امریکہ میں I'll tell you a little bit about that کہ وہاں پہ کتنا منفرد تھا، لیکن پاکستان میں تو ایبسولوٹلی it's totally unique. I mean this is a totally Yes. new idea کہ کامیابی کے لیے کیسے ڈریس اپ کرنا ہے، ویسے کیسے ڈریس اپ کرنا ہے، آپ کو اچھا کیسے لگنا چاہیے کہ everybody wants to look good. I mean there's no question about it. ریگارڈلیس کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کامن لے مین ہیں یا آپ ایک پروفیشنل ہیں، ایوری باڈی از لائک دے وانٹ ٹو لک گڈ. تو اس میں میں نے ایک پوری سائنس ڈیولپ کی ہے. سو آئی گو تھرو دیٹ انشاءاللہ. We'll give a lot of tips here today on your show. So let me backtrack a little bit about myself کہ میں ایکچولی بیوٹی کا پڑھا ہوا ایک گریجویٹ انجینئر ہوں، لاہور سے پڑھا ہوا. So big transformation from being an engineer to all the way to the fashion world, and وہ بھی نیو یارک میں. I mean obviously New York is a very tough place to make your name, and unless you have something very substantial, unless you are very passionate about something, it's very hard to make inroads over there. بلکہ پاکستان میں مشکل ہے اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں, if you don't love what you do. کیونکہ یہ جو ہی ایک کسی بندے سے بات کرتے ہیں اس کی ایکسپریشن سے، اس کی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا کو انٹرسٹڈ ہے، کتنا کو اس میں پیشن ہے اپنے کام کے بارے میں. سو اینی وے سول سرچنگ کرتا کرتا میں نیو یارک چلا گیا. سول سرچنگ ورڈ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کرنی چاہیے، وائی ناٹ. I mean معلوم کرنا چاہیے کہ ویئر از یور پیشن اور کہاں پہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. سو مے بی دیٹس اے گڈ پوائنٹ فار دی آڈینس کہ اگر آڈینس میں کچھ لوگ سن رہے ہیں ادر دین ڈریسنگ، ہم بات کریں گے اس کے اوپر ڈیٹیل میں. لیکن ادر دین دیٹ if you don't have a passion, if you don't have a direction, you don't have a mission about yourself, تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک میڈیوکر سی لائف گزاریں گے. لیٹ می شیور یو دیٹ. ٹھیک ہے نا؟ بٹ اف یو وانٹ ٹو میک سم مارک ان دا ورلڈ, اف یو وانٹ ٹو لیو سم لیگسی ان دا ورلڈ, تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یار آپ کو کون سا کام ایسا کرنا چاہیے جس میں آپ جو ہے ویلیو ایڈ کر سکیں فار ادرس, ناٹ فار یور سیلف. بندہ اپنے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے. لائک آئی ڈونٹ گیٹ امپریس اگر بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے اپنے لیے یہ کیا, اتنا میں سکسیسفل، اتنا کامیاب ہوں، اتنا میں نے منی بنائی، یہ کیا وہ کیا، نیم اور فیم اینڈ آل دیٹ. تو اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ کہے گا یار واٹ از دیٹ ٹو ڈو ود می, آئی ول ڈو دا سیم تھنگ کہ یار ٹھیک ہے اٹس گڈ فار یو. لیکن اس میں ساری بات یہ ہے کہ ہاؤ یو کین ایڈ ویلیو ٹو ادرس, ہاؤ یو کین ہیلپ دیم آؤٹ, کون سی ان کی آپ پرابلم سالو کر سکتے ہیں, ویئر یو کین میک دا مارک. تو اس میں کرتا کرتا میں نیو یارک جب گیا تو سب سے پہلے میں نے ایم بی اے کیا. میں نے سوچا کہ انجینئرنگ کے ساتھ ایم بی اے کا کمبینیشن بہت زبردست ہوگا, اینڈ آئی انہینس مائی ایجوکیشن. یہ دوسری بات ساتھ ساتھ کرتا جاؤں کہ دیکھیں ڈریسنگ جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہے. میں ڈریسنگ کا بندہ ہوں, اینڈ میرے لیے بڑا ایزی ہے کہ میں کہوں جی آپ ڈریس اپ ہو جائیں, دا وے آئی سے اٹ, دا ورلڈ سیز اٹ, فیشن ہی ٹرینڈی ہو جائیں, سارا کچھ ہو جائے اینڈ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری. ایسے نہیں ہے. Believe it or not, if you don't have education, if you don't have experience, if you don't have talent, if you don't have skill set, and you don't have moral character, believe it or not, dressing is not going to help you. Dressing comes after that. تو اسی طرح میں نے اپنی ایجوکیشن پہلے امپروو کی, اینڈ ایم بی اے کرنے کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. آج ہم بات کریں گے کہ ایک بینکر کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, ایک اکاؤنٹنٹ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, ایک انویسٹمنٹ بینکر کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, ایک فائنینشیل اکاؤنٹنٹ ہے اور ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے. اینڈ دین اے ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, اس کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے. اینڈ دین the list goes on, ڈاکٹر کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, جج کی ڈریسنگ. سو if I don't know about what they do, how could I help them? It's impossible. پھر تو ایک it's like poking in the dark. اب تو کال لگائیں گے تو گیس ورک کریں گے کہ میرے خیال میں آپ یہ پہن لیں وہ پہن لیں. تو that really helped me. That gave me a lot of exposure. ٹھیک ہے نا, انٹرنیشنل ایکسپوجر, بزنس ایکسپوجر, پالیٹیشین کے ساتھ کام کرنے کا موقع بعد میں ملا. بٹ آئی نیو ہاؤ پالیٹکس ورک.
مجھے پتا تھا کہ what ticks them, what do they really want out of their politics. تو اینی وے دین فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں کرتے کرتے اور 5-10 سال گزر گئے اینڈ آئی اسٹل ڈنٹ فائنڈ مائی موجو, آئی ڈنٹ اسٹل فائنڈ مائی پیشن میرا کیا تھا. تو فائنلی آئی گیٹ انٹو FIT, فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, جو کہ 5th largest آئی وڈ سے یونیورسٹی ان دا ورلڈ فار فیشن. لیکن اسما جب میں وہاں گیا نا, دین آئی ریئلائز دس از مائی کالنگ, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لائف. پتہ نہیں کیا ہوا, آئی ڈونٹ نو. All my life I was a math and science student. I never knew I had a creativity in me. اور یہ میں بات ایک اور آڈینس کے ساتھ ڈسکس کروں گا, اور I want to share this with them, my own personal experience, کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ you are doing something which you hate and you don't like it, get out of there. Develop some other skill set, where you will be happy and you can, you're able to contribute. And then anyway, I came out of that, and then that's where my real life started, where, with passion and everything. اچھا, اب آپ کو پتا ہوگا کہ فیشن ڈیزائنر جتنے بھی دنیا میں ہیں, موسٹلی they will either form their own boutique, یا کوئی برانڈ کھول لیں گے, یا کوئی دکان کھول لیں گے, یا کوئی فیشن ہاؤس میں چلے جائیں گے, پروڈکشن میں چلے جائیں گے. لیکن مجھے اس میں سے کوئی بھی چیز اپیل نہیں کی. میں نے کہا یار اب سب کچھ کر کے بھی what do I want to do. کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یار ایک اور برانڈ کیوں, وائی, ایک اور دکان کیوں, وائی, another store, why, another fashion house, why, another production house, why. ٹھیک ہے نا. تو مجھے اس کا جواب نہیں ملا, and finally I realized that I have to develop a concept. اور میں نے concept جو develop کیا ہے وہ میں نے آپ کی پروفائل سرچ کی, میں نے اس کے آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے دیکھ چکی تھی, اس میں آپ جب بتاتے ہیں تو مجھے واقعی میں یہ انوویٹو لگا, کیونکہ وہ چیزیں تھیں جن کو مجھے ایک شوق تھا اس چیز کا بچپن سے. اور یہاں پہ آپ جب بات کرتے ہو تو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو فیشن ہوتا ہے, یہ ڈریس اچھی سینس ہوتی ہے, یہ جب آپ امیر ہو جاتے ہیں نا پھر آپ خود ہی کر لیتے ہیں. غریبوں کو یا ایک عام بندے کو آپ جب ہوتے ہیں یا گھر میں بھی ہوتے ہیں, میرا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بھی رہ رہے ہیں ایک اچھے طریقے سے نہیں, آپ کو خود اچھا لگتا ہے. میرا ایک جو ماننا ہے کہ جب آپ ایک اچھے طریقے سے خود کو رکھتے ہیں, اچھی ڈریس سینس کرتے ہیں, تو آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, پیسے ہوتے ہیں, یہ صرف پیسوں کا گیم ہے, جب پیسے آ جاتے ہیں تو ہر کوئی بن جاتا ہے. غلط بات کرتے ہیں, انتہائی غلط بات کرتے ہیں. میں پروف دے کے آپ کو بتاؤں گا. لیٹس سے پہلے اسلامک پرسپیکٹو سے ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ریشنل دیں گے نا لوگوں کو, ٹھیک ہے, ہم نے کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو امپوز نہیں کرنا ان کے اوپر. تو سب سے پہلے اسلامک ریشنل میں دیتا ہوں. اسلامک ریشنل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, and I'm glad you are observing that. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لباس جو ہے نا وہ 2 آیتیں ہیں قرآن میں, ان کا دونوں کا بتا دیتا ہوں, اس کے بعد then I'll come back to the world کہ بھائی دنیاوی لحاظ سے کیسے کیوں امپورٹنٹ ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس جو ہے نا وہ میری پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب لباس اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے بنا ہے؟ ابھی اگر اس فکرے کو سوچیں تو پتہ سمجھ نہیں آتی. اچھا, پہچان اللہ تعالیٰ کی اس لیے بنا کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے وہ اس کی پہچان ہے. مثلا ضمیر ہے, ٹھیک ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, ٹھیک ہے, غلط کیا ہے, ایسے ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں کسی مفتی کے ساتھ مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میٹر ہمارے اندر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح لباس کا میٹر بھی ہمارے اندر ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آدم اور حوا سے ڈال دیا تھا, اس وقت سے ڈال دیا تھا کہ as soon as they realized کہ they are not wearing any clothes, they knew that they weren't wearing any clothes. تو یہ پہلی چیز ہے. so anybody who says کہ یار ڈریسنگ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, ڈریسنگ doesn't matter, ڈریسنگ جو ہے امیر لوگوں کی بات ہے. اگر امیر لوگوں کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں کیوں ڈالتا, پھر امیروں کی فطرت میں ڈالتا نا, پھر غریبوں کی فطرت میں کیوں ڈالتا, ٹھیک ہے. تو ایکولی تمام انسانوں کی فطرت میں ڈالتی ہے. اچھا, دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو بڑی پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے قرآن میں جو آیت ہے, اس میں بتایا کہ لباس کے 3 مقاصد ہیں. 3 مقاصد. پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سطر ڈھانپنا ہے. سطر ڈھانپنے کا مطلب ہے آپ یو نو اٹ, آئی نو اٹ, میرا خیال پوری پاکستانی قوم چاہے وہ ڈھانپے یا نہ ڈھانپے انہیں پتہ ہے کہ ہے کیا چیز, ٹھیک ہے. اس لیے اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے, ٹھیک ہے. دوسرا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ وہ انسان کو لباس بنایا کہ وہ اپنے جسم کی پروٹیکشن کر سکے. اچھا, اب جسم کی پروٹیکشن کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
جیسے ایک ماں جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ اپنے بچے کو کسی قسم کا نقصان پہنچے. اس اللہ تعالیٰ تو بے شمار ماؤں سے جو ہے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے, تو وہ نہیں چاہتے کہ بندہ بندی جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں وہ ہرٹ ہوں. اس کے لیے اس میں جو لباس بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا کہ لباس جو ہے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, یعنی گرمی میں کیا پہننا ہے, سردی میں کیا پہننا ہے, آپ نے بارش میں کیا پہننا ہے, آپ نے طوفان میں کیا پہننا ہے, آپ کلائمبنگ کر رہی ہیں, آپ اپنا ماؤنٹین وہاں آپ نے کیا پہننا ہے, اپنے آپ کو ایلیمنٹ سے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, اگر آپ آرمی میں ہیں تو پھر آپ نے کیا پہننا ہے. دس از لائک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس مقرر نہیں کر دیا لیکن کامن سینس دے دی, فطرت میں ڈال دیا, اس کے بعد کامن سینس دے دی, اس کے بعد ہمیں ریسورسز دے دیے جس سے ہم اپنے لباس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جانور ہیں, جانوروں کی پروٹیکشن کیسے ہے. جانوروں کی پروٹیکشن یہ ہے کہ ان کی جو جلد ہے, ان کی سکن جو ہے وہی ان کی پروٹیکشن کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور وہ ان کی زینت کا ذریعہ بھی بنتی ہے, بیوٹی کا بھی. جیسے پرندوں کے پر دیکھ لیجیے کتنے خوبصورت ہیں, وہ اس کی جلد جو ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے اینڈ اس کی بیوٹی کو انہینس بھی کرتی ہے. تو ہمارے لیے انسانوں کے لیے لباس ہے جو اس کی جو میرا نیکسٹ ٹاپک ہے جس میں نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے مقصد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت کے لیے بنایا, خوبصورتی کے لیے بنایا. اچھا اب اس کے لیے اللہ نے کیوں کہا کہ ہم خوبصورت لگیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود بڑے خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ ڈیزائنر ان دا ورلڈ. آپ باہر نکل کے دیکھیے, آپ دیکھیے آسمان کتنا خوبصورت ہے, آپ دیکھیے ستارے کتنے خوبصورت ہے, آپ دیکھیے چاند کتنا خوبصورت ہے, سورج کتنا خوبصورت ہے. پوری دنیا میں نا, I've traveled all over the world and let me tell you this, including Kashmir over in Pakistan, beauty is all over the place. اور اللہ بیسٹ ڈیزائنر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بندے کو خوبصورت لگنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے. تو اس میں یہ جو بات ہے نا, میں راہب بن جاؤں گا, میں کپڑے پھاڑ لوں گا, میں میلا کچلا رہوں گا, یہ اسلام نہیں ہے. بلکہ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ ایک بندہ آتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور بڑا میلی کچیلی حالت میں, انتہائی جیسے کہتے ہیں نا بہت فقیرانہ اور غریب بندہ لگ رہا تھا. اور جب نبی پاک نے اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ یار شاید کو مالی معاونت کی ضرورت ہے, کیونکہ نرم دل تھے نا بہت. انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مالی حالت کیسی ہے؟ وہ کہنا میری مالی حالت, میں تو بہت امیر آدمی ہوں. انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہزاروں بکریاں ہیں. انہوں نے کہا اور تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو لاکھوں اشرفیاں ہیں. انہوں نے کہا اور تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بڑے باغات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ پھر تمہاری ایسی حالت کیوں ہے؟ تم اپنے شیان شان کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ میں ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو اتنی حدیث سنا سکتا ہوں اس میں. تو یہ پہلا جو لباس کا جو پہلا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. تو اب جو بندہ اس کو یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر, میں جیسا مرضی لگوں, میں میلا کچیلا لگوں, میں ڈیسنٹ لگوں, بلکہ آپ دیکھیں نماز میں جب مسجد میں جاتے ہیں تو آداب ہے نماز, آپ ایسے نہیں چاہیے اٹھ کے جا سکتے, آپ کو وہاں بھی زینت برقرار رکھنی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے ہمارا کلچر, یہ ہے ہمارا ریلیجن. ٹھیک ہے, اب ہم موو آن کرتے ہیں. اب جو آپ کا ایکچولی تھا کہ جب تک میرے پاس $1 ملین نہیں ہوگا, میرے پاس بہت زیادہ جو ہے پیسے نہیں ہوں گے, یہ امیروں کی گیم ہے, یہ غریبوں کی گیم نہیں ہے. پہلی تو بات ہے ہم کن غریبوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان غریبوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو جب شادی ہوتی ہے تو اتنا ادھار لے کے پتہ نہیں کیا کیا اپنے سونا بیچ کے کیا کیا کر کے وہ اننیسیسریلی خرچ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ہم ان غریبوں کی بات کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ماں باپ نے اپنا سونا بیچ کے ان کو اچھی یونیورسٹی کالجز میں بھیجا ہے اور وہ یہاں پہ یاشیاں کر رہے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, وہ برگر بھی کھاتے ہیں, وہ پیزے بھی کھاتے ہیں, وہ سنوکر بھی کھیلتے ہیں, وہ پارٹیز میں بھی جاتے ہیں, وہ ایونٹس میں بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈریسنگ کے لیے. I don't believe it. I don't really believe it. They have the money. پھر آپ پروفیشنل کی بات کرتی ہیں کہ وہ پروفیشنل جس نے he has spent tons of money on his education, وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک وائٹ شرٹ کے پیسے نہیں ہیں؟ کیا وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک سوٹ کے پیسے نہیں ہیں؟ کیا وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 6 شوز کے پیسے نہیں ہیں؟ I don't believe it. Honestly, I don't believe it. وہ اس کی پرائرٹی میں نہیں ہے. This is what it is. یہ بات نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہیں, پیسے ہیں, بجٹ اس کے پاس ہے. میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں کافی because I'm very active in at universities. میں اس کو ایز اے فنی طریقے سے بتا رہا ہوں بٹ سیریس بات کرنے لگا ہوں. جب وہ آتے ہیں میرے پاس تو کہتے ہیں سر, میں کہتا ہوں یار تمہاری بیلٹ اتنی جو ہے وہ worn آؤٹ کیوں ہے, تمہاری بیلٹ کے سوراخ اتنے بڑے بڑے کیوں ہو گئے ہیں, تمہاری بیلٹ پہ اتنے ریشے کیوں نکل رہے ہیں, تھریڈ کیوں نکل رہے ہیں. وہ آگے سے مجھے کہتا ہے سر بجٹ ہی نہیں ہے.
تو میں کہتا ہوں اچھا کتنے کی ہے یہ بیلٹ؟ 1000 روپیز کی ہے. تو پھر میں اسے وہی پوچھتا ہوں کتنے برگر کھائے لاسٹ ویک, کووڈ سے پہلے تم نے کتنے سنوکر کے فریم کھیلے اینڈ آل دیٹ. Who the hell is kidding? He has the money. Believe it or not, he has the money. So let me say it right at the outset. Clothing, dressing, زینت, خوبصورتی لگنا, آپ نے بہت اعلیٰ بات کی ابھی شروع میں مجھے, and really struck me and I'm so happy as a woman you said that. کیونکہ وومن میں بہت ہی اس چیز کا ہے کہ جب ڈریس اپ کب ہونا ہے, جب جی پارٹی پہ جانا ہے, جب شادی پہ جانا ہے. بٹ ہاؤ اباؤٹ ان دا ہاؤس؟ I mean, why do you want to look messy, disheveled? اور اس کے بعد آپ کے بچے ہیں, پھر آپ کا ہسبینڈ ہے. I mean, who's going to give you attention? اگر آپ ایسے لگتی ہیں کہ آپ جناب چولہے سے نکلی ہیں اور آپ نے اپنا برا حال کیا ہوا ہے, سارا کچھ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی I mean, there are time of the day کہ جو آپ وہ responsibility پوری کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر دی ہے, that's very good. لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر آپ ڈرامہ تھوڑا سا کم دیکھ لیں, I mean, I'm going to say this because I see my Barbies and I see my sisters and all that. It's a big issue. 3-4 گھنٹے کے ڈرامے آج کل وہ چل رہا ہے, ٹرکش ڈرامہ چل رہا ہے. I mean, nobody wants to miss it. I mean, who the hell is kidding کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں, آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں, آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے آپ کو اٹریکٹیو لگنا چاہیے, کیوں نہیں, وائی ناٹ. He comes home and all that. وہ بھی کیا کرتا ہے, وہ باہر سے آتا ہے کہتا ہے oh I'm tired. آتی کیا کرتا ہے, بنیان پہن لے گا, اس کے بعد شارٹس پہن لے گا, اس کے بعد کہتا ہے کہ میری وائف اٹینشن نہیں پے کرتی. I mean, why should she pay attention? If I was his wife, I wouldn't pay attention to him either. I mean, this is crazy. تو میں کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی, لیڈیز کو جو ہے ان کو بھی ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ڈالڈ اپ ہو جائے, وہ بات اور بڑی اچھی کی, مجھے صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی, مجھے یاد ہیں, اتنا میں بولا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے یاد ہیں. دیکھیں, آپ اپنے لیے ڈریس اپ ہوں, آپ پہلے اپنے آپ کو رسپیکٹ دیں. اگر آپ رسپیکٹ نہیں دیں گے تو کون دے گا آپ کو؟ کوئی بھی بندہ رسپیکٹ نہیں دے گا. اگر آپ if you look messy, disheveled and sloppy and hooded and ran, اگر آپ لگتے ہیں کہ آپ بڑے پور ہیں, آپ غریب ہیں, میں آپ کو پروو کر کے دے دوں گا کہ جس دن آپ کے کپڑے ایسے ہیں آپ لگیں گے آپ غریب ہیں. غریب کے ساتھ پوری دنیا میں کیسے سلوک ہوتا ہے آپ بتائیے مجھے؟ ڈسمس کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں بابا جاؤ ادھر جاؤ, ہمارے پاس مت آؤ. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کسی نے بھی نہیں پوچھنا کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے. So I got a little bit excited in answering your question, but that is like my Achilles heel. I don't buy this. I do not buy this. I do not, and I will not buy this. شلوار قمیض میں بھی میں کبھی بائی نہیں کروں. شلوار قمیض کی سوئی سن لیں, سادگی کے نام پہ پاکستان میں بہت جرم ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں کرمنل ایکٹ. اچھا وہ کیا ہے؟ کہتا ہے شلوار قمیض والا بندہ موسٹلی, I mean many of them, I wouldn't say everybody, میں انہی شلوار قمیض میں سوؤں گا, اسی میں اٹھوں گا, صبح اٹھ کے میں منہ پہ 2 چھٹے ماروں گا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا عطر لگاؤں گا, پھر میں جا کے میٹنگ میں بیٹھ جاؤں گا, اور پھر میں جا کے یہ کہوں گا, کوئی مجھ سے کہے سر آپ, تو میں کہوں گا میں تو سادہ سا بندہ ہوں. بلیو ان اٹس ناٹ گونا کھا اٹ. اگر آپ نے شلوار قمیض بھی پہننی ہے تو پھر قائد اعظم کی طرح پہنے نا. یہ کیا ہوا کہ آپ عوامی لباس کہہ کے, وہ قومی لباس کہہ کے, اس کے بعد اسی میں سو جاتے ہیں, اسی میں اٹھ جاتے ہیں, اینڈ یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف اٹ. نو, I'm not gonna buy it. تو پھر اس میں جو ہے my میسج یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اپنے لیے کی رسپیکٹ کریں, اپنے آپ کو رسپیکٹ کریں. جب آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ کریں گے لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. Who is a person like this? I've never met one soul دنیا میں جو کہتا ہو کہ I don't want to be respected. ہر بندہ چاہتا ہے رسپیکٹڈ ہو. تو جب آپ اپنے آپ کی رسپیکٹ کریں گے لوگ آپ کی بھی رسپیکٹ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح یہ ڈریس جو ہے وہ ہماری سکسیس میں رول پلے کرتا ہے. جی اچھا, میں اب تھوڑا سا کامنٹ دوں آپ کی باتیں, کیونکہ آپ کی باتیں it's really hitting it home and they are like I mean I'm not appeasing you, I'm really I mean it کہ میرے ساتھ وہ ریزونیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ these are the things that I talk about. اچھا, اب آپ نے سب سے پہلی بات کی ہے ہائیجین کی بھی بات کریں گے. ڈیفینیٹلی مجھے یاد کرا دینا, اگر میں بھول جاؤں تو ہائیجین کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. میں پاکستان میں ہائیجین پہ بات کر رہا ہوں, کھلا کے بات کر رہا ہوں اور اوپنلی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ چیزیں کہی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ جس دن آپ اچھے طرح تیار نہیں ہوتے, اچھے نہیں لگتے, تو آپ جاتے ہیں, آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے, آپ کی پرفارمنس ویک ہو جاتی ہے, یو ویری کانشیس اباؤٹ یور سیلف اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا ایکچولی چیز, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں 5 پیس آف ڈریسنگ پہ آؤں گا انشاءاللہ, اینڈ آئی ول گو فار دی کلوتھس. اچھا, اس میں ایکچولی میں ہوں نان وربل کمیونیکیشن آف کلوتھنگ کا ایکسپرٹ. نان وربل کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک لفظ بھی نہیں ابھی کہا اپنے منہ سے, ٹھیک ہے. کسی کو ملنے گئے ہیں, کسی میٹنگ میں گئے ہیں, کسی کو, چاہے وہ بزنس میٹنگ ہے, چاہے وہ جاب انٹرویو ہے, چاہے وہ ایک آپ کی سوشل میٹنگ ہے, ٹھیک ہے. تو آئی آلویز سے دس
کہ before you utter a single word out of your mouth آپ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں, سب کچھ. اور یہ سارا جو ہے جی آپ نے سنا ہوگا اس کو انڈر وہ امبریلا ہوتا ہے, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹنگ امپریشن, سارے آپ نے یہ پروورب سنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر لے کے جاتا ہوں ڈیپلی کہ ہوتا کیا ہے, یعنی what really happened, آپ کس چیز سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے. تو again going back to this کہ before you say a single word about from your mouth, آپ منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا ابھی ہے. اچھا by the way یہ سارا فرسٹ امپریشن 7 سیکنڈ میں آپ جس کو مل رہے ہیں اس کے بارے میں, وہ آپ کے بارے میں, 2 way street ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں ججمنٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں ججمنٹ نہیں کر رہے ہیں, we both judging each other, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے جو سبلیمنل جو ہے میسیجز وہ کیا ہے. پہلا میسج جو ہے آپ اپنی پرسونا سے, اپنی کلودنگ سے, اپنی ڈریسنگ سے, آپ جو ہے آپ کی پرسنالٹی سے, پوری آپ کی جو پیکج ہے, پورا پریزنس کا پیکج جو ہے, اس سے آپ پہلی چیز یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ایفلوئنٹ سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں, مڈل سے بلانگ کرتے ہیں, لوور مڈل سے بلانگ کرتے ہیں, آپ لوور سے بلانگ کرتے ہیں, پور سے بلانگ کرتے ہیں, یا آپ ولیج سے بلانگ کرتے ہیں, وٹ ایور. اچھا اس میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. I mean پاکستان میں آپ دیکھ لیں 95% جو ہے ہم لوگ we are from very poor to let's say all the way middle level, یہاں تک ہے 95%. Maybe there are 5% elite یا whatever you can say 4% جو ہمارا affluent segment ہے. اچھا اس میں اہم بات یہ نہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اہم بات یہ ہے کہ do you look well groomed. اگر آپ well groomed لگتے ہیں, اس کی تھوڑی ڈیفینیشن کر لیں گے, 5 پیس آف ڈریسنگ اس کی ڈیفائن کر دے کہ ویل گرومنگ کا مطلب کیا ہے. سو لیٹس ہولڈ اٹ انٹل دیٹ. لیکن ابھی آپ سمجھیے کہ ویل گروم لگتے ہیں, دین اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ آپ کس سیگمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں, بیکاز یو ول بی ٹریٹڈ ایز سچ. میں آپ کو بتا دوں لائف میں 2 ایکولائزر ہیں, لائف میں بہت بڑے ایکولائزر ہیں. وہ پتہ کیا ہے, ایک یہ کہ آپ ایجوکیٹڈ ہوں, ایجوکیشن ایکولائزر ہے, اور دوسرا ڈریسنگ جو ہے آپ کا لباس ایکولائزر ہے. یہ 2 جو ہیں یہ آپ کے لیے آئی وڈ سے these are the the 2 equalizer. اچھا اب دوسری بات آپ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں, again you haven't uttered a single word out of your mouth. آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے کو کامیاب ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں. اچھا اب یہ بتائیے کہ اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو پھر آپ کیا لگتے ہیں, آپ ناکام لگتے ہیں, آپ انسکسیسفل لگتے ہیں. اگلا بندہ کہے گا یار یہ بندہ سکسیسفل نہیں لگتا, why should I deal with him, why should I do business with him, why should I hire him, why should I marry him. I mean all those situations جہاں کیا 2 بندوں کی ملاقات ہوتی ہے and there is some sort of a things are going to be exchanged, ٹھیک ہے, تو سکسیسفل نہیں لگتا. تیسری بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کتنے کانفیڈنٹ لگتے ہیں. You enter into a room and you look very shaky about yourself. You're not sure about yourself. You don't know who you are. You're looking here, you're looking there, you're touching your tie, you're touching your scarf, آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, آپ آئی کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کا, you will look کہ آپ بالکل انتہائی آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے. And then question will be okay, if I'm doing business with you, why should I do business with you. کون بندہ ہے جو ایسے بندے کے ساتھ بزنس کرنا چاہے گا جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. کون ایسا بندہ ہے, کون ایسی کمپنی ہے جو ہائر کرنا چاہیے کسی کو, یار I'm looking for people who have no confidence. Why? People look for confident people. تو آپ کانفیڈنس اپنے اگین اٹائر سے, اپنے ڈریس سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنے اورا سے شو کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ تیسری چیز کیا کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں, تیسری چیز آپ یہ بتا رہے ہیں, بلکہ چوتھی چیز, آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں. اب دیکھیں اب اس میں تو بالکل کامن سینس والی بات ہے نا بھائی, اگر آپ کا 2 PhDs ہیں, آپ ماسٹر ہے, سارا کچھ ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ کو ایجوکیٹڈ نہیں لگنا چاہیے. بیہوز نہیں کہ بندہ کوئی کہے کہ جی میں جی میں تو ایجوکیٹڈ لگوں یا نہ لگوں, میں بولوں گا تو میں یہ کر دوں گا, میں تو چھا جاؤں گا, میرے اندر کرسمہ اتنا ہے, میں تو اتنا پیشنیٹ ہوں, یہ وہ, اور جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز. تو میں اس کا جواب میں دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے, یار okay, it's good that you have big communication skills and you can speak and you can convince people and all that, but what if you also dress the part. تو آپ کا lethal combination نہیں ہو جائے گا. should be lethal combination. ادروائز بندہ پتا کیا ہے, سن رہا ہوتا ہے, لیکن کئی بار ہوتا ہے ہماری آپس میں جب دوست بیٹھتے ہیں, کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے, وہ بڑا کوئی بہت ہی انٹلیکچوئل بات کر رہا ہے, تو بندہ اس کی دیکھتا ہے کہ تو اس کی بات سنتا ہے, پھر کہتا ہے یار یہ بندہ بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے لیکن لگ نہیں رہا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ کریڈیبل نہیں لگ رہا, ٹرسٹ وردی نہیں لگ رہا. تو how could it help you. اچھا پھر اس کے بعد the list goes on. آپ اپنے لباس سے, اورا سے, پرسنالٹی سے آپ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کتنے کمپیٹنٹ ہیں.
اچھا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ڈسہیبل لگے, میسی لگے, اس کی شرٹ پینٹ جو بھی کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے, اس نے بڑے لوز سے کپڑے پہنے, اس کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, اس کے کلرز ٹھیک نہیں ہے, اس کے شوز ٹھیک نہیں ہے. I mean, how could you look competent? کو آئنسٹائن تو نہیں ہے نا بھائی. I mean, آئنسٹائن تو چلو بندہ بلیو بھی کر لیتا ہے. I mean, you're not Einstein, ٹھیک ہے. تو آپ کمپیٹنٹ نہیں لگیں گے تو I believe it not, the world is going to leave you behind. اچھا پھر اس کے بعد آپ نالجبل لگیں. اگر ہم نالجبل نہیں لگتے, مین ویمن ڈزنٹ میٹر, آپ آتی ہیں آپ نالجبل نہیں لگتی, تو وائی شوڈ یو سے کہ پیپل آر لسننگ ٹو می. پیپل وونٹ لسن ٹو یو, پیپل جسٹ گیو یو اسپلٹ سیکنڈ کہ اس بندے کی بات سننی کہ نہیں سننی. سو دیز آر آل دوز سبلیمنل میسیج جو نان وربل کمیونیکیشن کے ساتھ. I mean, if a person doesn't understand this or he doesn't care, ایک بندہ کہتا ہے I don't care, میں جیسے بھی چاہوں گا, پتہ ہے وہ کیا میسیج دے رہا ہے, وہ کہتا ہے I don't care about you. تو یہ کہہ رہا ہے ایکچولی گو ٹو ہیل. آپ جو بھی ہیں, امپلائر ہیں, آپ بزنس مین ہیں, کچھ بھی ہے, میں تو میں ہوں. جو کہتے ہیں نا I am me, me is me, I don't care. Believe it or not, it doesn't work. یہ ہے ساری اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ, یہ ہے ساری تمہید. اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار دس از ناٹ ٹرو, then I think that his head is in the sand and he's going to find the hard way or she's going to find the hard way. یہ جو بحث ہے جی, مارک زکربرگ دیکھیں ٹی شرٹ اور جین پہنتا ہے, سنیکر پہنتا ہے, یہ ایک اور بحث ہے. اس بحث کو بھی میں ریپ اپ کر دیتا ہوں 2-3 فکروں میں. سب سے پہلی بات ہے کہ زکربرگ از ناٹ نو فول. یہ نہ سمجھے کہ زکربرگ کوئی پاگل بندہ ہے کہ وہ جناب ہر وقت ٹی شرٹ اور جین پہنتا ہے. وہ زکربرگ جو ہے وہ سچویشن ڈریسنگ پر بلیو کرتا ہے. وہ yes, every day he wears that کیونکہ وہ کہتا ہے یار I don't want to spend time, I just want to get to work, I want to save energy, this that whole bit in the morning. وہ اس کی ریشنل ہے, which is I think it makes sense. لیکن جب وہ پریزیڈنٹ آف چائنا کو ملنے گیا ہے, جب فیس بک فائنلی واز انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ بات کرتے ہیں, they weren't opening giving the opportunity to Facebook to operate in China for many years. جب اس کی فائنل میٹنگ ہوتی ہے تو کیا پہن کے جاتا ہے, وہ پہن کے جاتا ہے کہ اپنا امپیکیبل سوٹ. اس دن وہ اپنی ٹی شرٹ اور جین کیوں نہیں پہن گیا, اس نے انرجی سیو کیوں نہیں کی, مینٹل انرجی. تو میرے جتنے بھائی بہنیں سن رہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ آپ یونائٹیڈ اسٹیٹ سے ہیں, وہاں دیکھیں مارک زکربرگ ہے وہ اس طرح کر رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ what are you saying about looking professional everything. تو میں ان کو یہ سٹوری سناتا ہوں, میں کہتا نہیں بھائی. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں مارک زکربرگ پہ. دیکھیں اب عیدی تھے, کوئی مجھ سے پوچھے جی عیدی کی ڈریسنگ کیسی, میں کہوں گا عیدی واز ڈریس فار سکسیس. You know why? Because عیدی کا مشن تو دیکھیں. لوگ اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں, they don't understand کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو ٹاپ آف دا ورلڈ لیگیسی بنا چھوڑ کے جاتے ہیں, it doesn't really matter کہ ان کی ڈریسنگ کیسی ہے. یہ تو وہ اب دیکھیں اس کو چیلنج کون کر رہا ہے, چیلنج وہ کر رہا ہے جس کی کوئی اکمپلشمنٹ نہیں ہے, جو اپنا کاؤچ پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنا کوک پی رہا ہے اور چپس کھا رہا ہے, اور اس کے بعد وہ کامنٹس اس قسم کے دے رہا ہے کہ میں مارک زکربرگ ایسے بنتا میں بھی ایسے ہی رہوں گا. مارک زکربرگ بن کے تو دکھاؤ, یہ میرا دوسرا ریشنل ہے اس کے لیے, دوسری ریزن ہے. تو اینی وے دیز آر آل دا تھنگز دیٹ آئی وانٹ ٹو سے. اب میں تھوڑا بھی ہوگا کہ جو کپڑے ہیں وہ پرسنالٹی پہ سوٹ کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا پرسنالٹی بے شمار ٹائپ کی ہیں اسما, میں ساری وہ ڈسکس نہیں کر سکتا, I'm not a psychologist, psychiatrist, نہ ہی مجھے ضرورت ہے اس کی. صرف میرے پوائنٹ آف ویو صرف دو ٹائپ کی پرسنالٹیز ہیں. ایک پرسنالٹی یہ ہے کہ لیڈر ٹائپ ہے, اور دوسری ہے فالوور ٹائپ. These are the only two types that I deal with. آپ دنیا کو ساری کو ڈیوائڈ کر لیں, آپ کو یہی ملیں گے, یا لیڈر ٹائپ ملے گا یا آپ کو ملے گا کہ آپ کو فالوور ٹائپ ہے. اچھا اب 95% دنیا میں لوگ فالوور ٹائپ ہیں. That's okay. I mean, you need followers. You need the people that who can execute the work, this and that, and get the work done. اور آپ کو 5% بندے ویژن والے ملیں گے جن کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے یہ, so they are leading the world, and so to speak. اچھا اگر آپ لیڈر ٹائپ کے بندے ہیں, اچھا لیڈر میں بائی دا وے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ورلڈ لیڈر ہیں تو لیڈر ہیں, نہیں. اب آپ لیڈر ہیں کیونکہ یو آر این اینکر, یو آر اے لیڈر, پیپل آر لوکنگ اپ ٹو یو, آئی ایم لوکنگ اپ ٹو یو, اوکے. سو ان مائی ویو یو آر اے لیڈر. اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ پروفیسر ہیں, آپ لیکچرر ہیں, آپ لیڈر ہیں, بیکاز یو آر لیڈنگ the class, the school, the nation. اگر آپ ٹرینر ہیں, یو آر اے لیڈر بیکاز یو آر addressing to a lot of people. So the list goes on. اگر آپ ڈبیٹر ہیں, اگر آپ whatever speakers ہیں, یو آر اے لیڈر. اگر آپ کمپنی کے سی ای او ہیں تو یو آر اے لیڈر, ٹاپ مینجمنٹ ہے, آپ لیڈر. سو یہ نہ سمجھے کہ لیڈر میں ورلڈ لیڈر کی بات کر رہا ہوں.
تو اس میں اگر آپ لیڈر ہیں تو you can look a little bit more stylish, you can look a little bit more you can try experiment with different colors and things like that. Reason یہ ہے کہ you can carry it, آپ کے اندر یہ کانفیڈینس ہے, آپ لائم لائٹ میں ہیں, آپ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں, سو it will help you and you can maintain it. اور اگر آپ فالوور ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو زیادہ لاؤڈ کپڑے نہیں پہننے, آپ کو زیادہ اسٹائلش کپڑے نہیں پہننے. اب امیجن کریں کہ ایک بندہ صرف شلوار قمیض پہنتا ہے, ساری عمر شلوار قمیض پہنی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا انٹرویو آ رہا ہے, آپ اس کو سوٹ پہنا کے بھیج دیتے. I mean, this guy wouldn't know how to walk. بھائی شلوار قمیض میں کیوں نہیں جا رہا؟ شلوار قمیض کو ڈریس اپ کر لے, نائس شلوار قمیض ہو, اس میں نائس ڈریس اپ کر لے, آپ اتھینٹک لگیں گے. سو اینی وے آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. اس کا جو پنچ لائن ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ پنچ لائن اس کی یہ ہے, کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور دا وومن, مین اور وومن کیریز دا کلوتھنگ. تو یہ تھا میرا تھرڈ پی تھا. اب واپس تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں. کلر ٹھیک ہے, آپ نے نہیں لینے کپڑے, آپ کے اوپر فٹ نہیں ہوتے, آپ نے نہیں سیکھ لینے. اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے, آپ نے کہا نہیں, I'm not gonna buy it, I'm not gonna throw my hard earned money on this which I don't think I'm gonna look who I am. آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرے, نہیں خریدنے. چوتھی چیز اور لاسٹ میرا اس کے بعد اسی کا پارٹ ہے میسج کا, کہ میں آپ کو تھوڑا سا جسے کہوں گا فلسافیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, وہ ہے پیراڈائم شفٹ کی. اگر آپ کپڑوں کو ایکسپینس سمجھیں گے, you will never make the right decision, I can tell you that. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, جیسے موسٹلی لوگ کرتے ہیں کہ یہ سیل پہ کیا لگا ہوا ہے, تم نے 4 شرٹس خریدی ہیں, میں بھی 6 شرٹس خرید لوں گا, doesn't matter, کالر بہت بڑا ہے تو کون سا میں نے ٹائی لگانی ہے, make all kinds of compromise. یہاں بہت بڑی ہے, میں اس کو ٹک ان کرتا رہوں گا سارا دن, سلیپ بڑی لمبی ہے, میں کھینچتا رہوں گا اس کو سارا دن, you make compromise, ٹھیک ہے. تو آپ from now on today, آپ نے میری ساری اتنی passionate, it's all about you, it's not about me. I mean, I know who I am and I know how to present myself. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ اسے ایکسپینس کی طرح ٹریٹ کریں گے تو آپ ہمیشہ سیل کے پیچھے جائیں گے, آپ چیپسٹ چیز کے پیچھے جائیں گے. اور اگر آپ اسے انویسٹمنٹ سمجھیں گے, جس طرح آپ اپنی ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں, میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا ہو کہ یار میں جس مرضی اسکول میں چلے جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے. Everybody wants to get better education, best education. اگر آپ موٹر سائیکل بھی خریدتے ہیں, یوز موٹر سائیکل بھی خریدتے ہیں, میں نے دیکھا لڑکے کیا کرتے ہیں, 3 4 میکینکس کے پاس لے کے جائیں گے, یار موٹر سائیکل ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اگر آپ نے کار خریدنی ہے یا یوز کار خریدنی ہے, نئی کار خریدنی ہے, آپ کتنی ریسرچ کریں گے. اگر آپ نے مکان خریدنا ہے, ایک ہاؤس بنانا ہے, تو آپ تو مہینوں میں ریسرچ کریں گے کہ یار نیبرہڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہاں پہ سوئی گیس ہے کہ نہیں ہے, یہاں پہ اسکولنگ ہے کہ نہیں ہے, یہ بچے سیف ہیں کہ نہیں ہے. you will do until you are totally satisfied. تو ایک کلوتھنگ ڈریسنگ ایسی رہے گی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سوچنا اور آپ نے ایک دم سے کہنا ہے ٹھیک ہے جناب یہ سیل پہ لگی ہے یہ خرید لو. نہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. تو آپ نے آج سے میری ایک خواہش ہے کہ آج سے آپ کلوتھنگ کو جو ہے وہ کپڑوں کو آپ ایکسپینس مت سمجھیں, اسے انویسٹمنٹ سمجھیں. اچھا, اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ لو بجٹ پہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں, اس کا میں فائنل آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں اینڈ دین آئی ول سے گڈ بائے. کیونکہ I'm sure کہ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے نا, I can understand that. اچھا, سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بہت ساری چیزیں نہیں خریدنی, آپ نے کوانٹٹی نہیں خریدنی, آپ نے کوالٹی خریدنی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جیسے آپ نے اگر ایک شرٹ خریدنی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کو شرٹ جو ہے نا وہ 1000 روپیز میں مل رہی ہے, 800 روپے میں, 500 روپے, 600 روپے چیپ شرٹ مل جائے گی آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن چیپ شرٹ کیا ملے گی, آپ اس کو ایک بار دھوئیں گے, سارے کالر پہ ببل آ جائیں گے, سارا کالر ایسے فلپ ہو جائے گا, شرٹ یا شرنک کر جائے گی یا وہ اور زیادہ لوز ہو جائے گی یا بیگی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, آپ نے 700-800 روپے کی انویسٹمنٹ کی, پیسے لگائے آپ نے, اور ایکچولی یو گاٹ اونلی 1 wear 2 wears, آپ نے 2 washing لی اینڈ the shirt is short. اب how good of investment is this? It's a very bad investment. یہی آپ نے 5-6 شرٹس لینے کے بجائے 8 شرٹیں 6 شرٹس جو ہیں لے رہے ہیں, آپ 2 شرٹس لے رہے ہیں, بائی 2 شرٹس, اور وہ شرٹس ایسی ہوں کہ وہ کوالٹی شرٹس ہوں, مے بی دے ول کاسٹ یو 2000 روپیز اور سم تھنگ, اماؤنٹ اتنی آ جائے گی. اور اس میں بھی اگر آپ کلرز میں لیں گے, جو میں آپ کو کہوں گا بیسٹ کلر وائٹ شرٹ, وائٹ شرٹ آپ لے لیں, لیٹ می ٹیل یو یو ویئر وائٹ شرٹ یو کین نیور گو رانگ. آپ کسی میٹنگ میں چلے جائیں, کیونکہ وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبل, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے پیور, وائٹ شرٹ امن کا نشان ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. سو ہاؤ کوڈ یو گو رانگ ود دیٹ. تو اگر آپ کو کلر جو ہیں وہ رائٹ میں لے لیں, آپ کوانٹٹی کم کر دیں,
کوالٹی پہ چلے جائیں, then you will have less items. اگر less item ہوگی تو obviously budget بھی کم ہو گیا نا. So this is my last message, and I hope that you will use that, and hopefully I'll see you one of these days. I gave you my number in case you want to come visit me. You'll be my guest. چائے پانی بھی پلائیں گے آپ کو, آپ سے گپ شپ بھی لگائیں گے انشاءاللہ. Thank you so much, sir, for your time, for this wonderful session. اتنی ڈیٹیل سے ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے. بالکل ایسا ہی کچھ مسکنسیپشنس ہیں. ہوپس ہو کہ ہماری یہ جو ہے وہ دیکھنے کے بعد, انٹرویو دیکھنے کے بعد, سیشن دیکھنے کے بعد تو دور ہو جائیں گے. اب لوگ اس چیز کے اوپر آئیں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے سر نے جو چیزیں کی, میں ان کو ریلیٹ کر رہی تھی. ایکچولی میں سوچ رہی تھی کہ جس دن میں یہ کلر پہن کے گئی تھی, اس دن میں نے سارا دن میرا خراب ہی گزرا, کیونکہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں. جس دن میں اپنا تھوڑا سا ایک کمفرٹیبل ڈریس پہن کے گئی, وہ میرا دن بہت اچھا گزرا تھا. میں نے بہت کمفرٹیبلی جو ہے نا اپنا پورا ڈے گزارا. میں نے ہر ایک سے کانفیڈنٹلی بات کی. اس دن میں اس طرح سے تھی. تو وہ ساری چیزیں میں ریلیٹ کر رہی تھی, اور بالکل ایسا ہی ہے. میں نے اس کو آپ یہ ایگزیکٹلی بہت میٹر کرتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. میں پھر سے یہی کہوں گی, تھینک یو ویورز فار واچنگ. اٹس ریئلی اے ونڈرفل آسما آپ نے سیشن. بہت اچھا ہے. تھینک یو سر. اینڈ ہم صرف جیسے ایک ہی بات, تھینکس ا لاٹ. اور آپ نے بہت اچھا انٹرویو دیا ہے سر اٹس جی. آنر.